پنجاب حکومت نے اسلحے کا خاتمہ اس کا اعلان کر دیا ہے. اچھا، اس پہ تھوڑا سا میں آپ کو کلیئر کر دوں. اسلحے کا خاتمہ نہیں ہے، یہ غیر قانونی اسلحے کے خاتمے کے حوالے سے ہے. یہ گورنمنٹ کا ایک بڑا سیریس اقدام ہے. گورنمنٹ کو پچھلے کوئی 6 7 8 ماہ سے اس کے اوپر کام کر رہی تھی. تو سر ایک منٹ آپ کو روکوں گی. تو یہ اعلان کس یعنی کہ آئی جی پنجاب نے کی ہے؟ اچھا چلے، اچھا سوال ہے، میں کلیئر کر دوں. میں وہی بتانے جا رہا تھا. یہ پہلا اس کا جو اعلان ہوا تھا وہ ہوا تھا ایک پریس کانفرنس میں، جو آئی جی پنجاب، ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی اور ایڈیشنل سیکرٹری جوڈیشل ہوم ڈپارٹمنٹ، ان تینوں نے اکٹھے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا جو غیر قانونی اسلحہ ہے اس کو 15 دن کے اندر جمع کرا دیں فوری طور پہ. اچھا، وہ اس کے بڑا شور پڑ گیا. تو سر پتہ کیسے چلے گا جی جس کے پاس لائسنس نہیں ہے اور غیر قانونی اسلحہ ہے؟ یہ بھی آپ کے سوال کا جواب دیتے، لیکن میں اس سے پہلے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں پورا. تو یہ اس کے بعد ایک نا قانونی پیچیدگی یہ آئی، جی وہ یہ آئی کہ یہ غیر قانونی اسلحہ جو ہم اعلان تو کر دیا، یہ جمع کہاں پہ کرائیں؟ اور جمع اگر کرائیں گے تو کس قانون کے تحت وہ وصول کر کے اس کو رجسٹر کریں گے غیر قانونی؟ یہ جو ہے نا ایک ایمنسٹی اسکیم ہے. اگر کسی کو غیر قانونی اسلحہ ہے تو مغرو لائے، فارغ کرے، کیونکہ وہ کبھی گلے پڑ سکتا ہے. کیونکہ اب جو نیا قانون آ رہا ہے، میں بھی جو آگے بتاؤں گا، اس سے زیادہ خوفناک بات ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شوقیہ ایویں اسلحہ لے کے رکھا ہوا، نہ کوئی کام ہے نہ کچھ ہے، لیکن اسلحہ نہیں لیا ہوا. تو ان لوگوں کے لیے بڑا خوفناک چیز ہے. تو یہ میں آگے جا بتاؤں. تو یہ تب انہوں نے اعلان کیا تو اس میں کچھ پیچیدگیاں آ گئی قانونی. ان میں یہ ہو گئی بات کہ یہ جو لوگ اسلحہ جمع کرائیں گے انہوں نے کہا ڈسکارڈ کر دیا جائے اس اسلحے کو. تجاویز تھیں. پھر وہاں پہ محکمہ قانون نے ایک پوائنٹ اٹھایا، انہوں نے کہا اچھا جی آپ ڈسکارڈ کر دیں اسلحے کو، یہ جو غیر قانونی اسلحہ اگر کوئی جمع کراتا ہے صحیح، تو اگر ماضی میں اس اسلحے سے، اس غیر قانونی اسلحے سے کوئی کرائم ہوا کوئی واردات ہوئی یا کسی کی مرڈر کے میں استعمال ہوا وہ تو ایک آلہ قتل ہے یا پھر وہ مال مقدمہ ہے. اگر وہ ڈسکارڈ ہو گیا تو اس میں ہو سکتا ہے ملزم کو فائدہ نہ ہو. تو پھر اس کو تھوڑا ڈیلے کیا گیا. اچھا، اور اس کے اندر کوئی جو قانونی چیزیں تھیں، پیچیدگیاں تھیں، اس کو دور کی گئی. اس کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور ہم نے پہلے بھی کی تھی. اس کو بالکل تیار کر لیا گیا تھا، تیار کیے ہوئے کو 1.5 2 ماہ ہو گئے. اب یہ جو آپ کا جو تھی سوال کا جواب، اعلان کس کی طرف سے ہے، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے ناجائز اسلحے کی خاتمے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ناجائز اسلحہ جمع کروایا جائے اور اس کے لیے ایک مخصوص دن کا اعلان کیا جائے گا عید کے فوراً بعد. اس دوران وہ ناجائز اسلحہ آپ کو جمع کرانا ہوگا. اچھا سر، یہ غیر قانونی جن کے پاس اسلحہ ہے کہاں جمع کروائیں گے؟ ہاں، یہ میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے خود یہ ہے کیا کہتے ہیں، یہ جو ہے نا سامنے ہمارے پاس اعلامیہ پڑا ہوا گورنمنٹ کا، اس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ ناجائز اسلحہ خاتمے کی جو ذمہ داری انہوں نے سی سی ڈی کو دے دی. سی سی ڈی کے پاس جمع ہوگا اور یہ ہے جناب کو سونپ دی گئی ہے. اور یہ دا پنجاب سرنڈر اللیسٹ آرمز ایکٹ 2026 جو ہے نا وہ لاگو کیا جا رہا ہے. اس کی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب نے دے دی ہے. اور نئے ایکٹ میں ہر قسم کے ناجائز اسلحے کو خاتمے کے لیے شقیں شامل کی گئی ہیں. تو کیا سر ان کی سزائیں کیا ہوں گی اور یہ کب سے رولز نافذ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں نا، پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ لاگو کب سے ہوگا، پھر اس کے بعد سزائیں آتی ہیں جو جن سے برآمد ہونے پہ، صحیح، جمع کرانے پہ کوئی سزا نہیں ہے. آپ کے پاس چاہے کوئی چھوٹی سی پین پسٹل ہے یا پھر آپ کے پاس کوئی کلاشن کوف ہے، اور اگر آپ رضا کرانہ طور پہ اس قانون کے تحت جمع کراتے ہیں، جب یہ اعلان کیا جائے گا عید کے بعد کے بارے میں سنا گیا کہ عید کے بعد ہوگا، تو اس کے بعد آپ کو یہ امنسٹی ہے کہ آپ کو کوئی جرمانہ کوئی فائن نہیں، آپ نے ڈر ہو کے جا کے باقاعدہ اس کا اعلان ہوگا. ہم بھی بتائیں گے لوگوں کو کہ یہ اب آپ جمع کرا سکتے ہیں اور کن کن پوائنٹس پہ جمع کرا سکتے ہیں. چونکہ یہ سی سی ڈی کے پاس جمع ہونا ہے تو جو سی سی ڈی کے تھانے، جو سی سی ڈی کے ریجنل آفس ہیں، یہ ہر ڈسٹرکٹ میں قائم ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں. اگر نہیں کسی کو پتا ہوگا متعلقہ تھانے سے پوچھے گا، وہاں تک چلا جائے گا، وہاں پہ جائے گا، اس کے نام سے وہ اصل ایک رجسٹر میں انٹرسٹ ہوگی، وہ جمع ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی آسانی کے لیے
یہ جو خدمت سینٹر پولیس کے بنے ہوئے ہیں ان میں بھی اسلحہ لائسنس جمع کرنے کا کوئی کاؤنٹر بن جائے. اب چونکہ یہ اس کی منظوری وزیر اعلیٰ نے دے دی ہے, اب یہ قانون بن گیا ہے, قانون کو نافذ کرنا ہے جو عید الفطر کے بعد نافذ ہوگا. اور یہ جو ہے نا پنجاب میں پہلی مرتبہ اسلحے کی نمائش اور ناجائز استعمال کے سد باب کے لیے ایک جامعہ ایکٹ تیار کیا گیا. اچھا ٹھیک ہے نا, جو میں نے بتایا دا پنجاب سرنڈر السٹ آرمز ایکٹ 2026 السٹ جو ہے مطلب غیر قانونی پنجاب سرنڈر غیر قانونی اسلحہ ایکٹ 2026. اچھا اب اس میں ذرا آپ کے سوال کا جواب دیں. ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے جو آپ سوال ہی کیے جا رہی, پہلے سوال کا جواب تو لے لیا کریں, بولیں. آپ نے اسلحہ لائسنس کے بارے میں بھی بتانا ہے کہ جن کے پاس اسلحہ لائسنس ہے کیا وہ گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ ہاں یہ بھی ہے, کیونکہ اس میں بہت سی سوال میں اس کا بتاتا ہوں, اس کا بتا پہلے میں یہ بتا دوں جن لوگوں کے پاس غیر قانونی اسلحہ ہے یہ جیسے ہی عید الفطر کے بعد باقاعدہ اعلان ہو جائیں گے, پریس کانفرنسیں بھی ہوں گی, بتایا بھی جائے گا, ہم لوگ بھی بتائیں گے. اچھا. اور ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے پاس جب یہ پوڈ کاسٹ پبلش ہوگا دوسرے ہمارے جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں وہ بھی اس کے اوپر اپنی اپنی معلومات کے تحت وہ بھی بات کریں گے. ویسے آج یہ سرکاری طور پہ اعلامیہ ہے, کل کے اخباروں میں کی زینت بنے گا تو یہ اس کا شور پڑ جائے گا. تو اس میں آپ کو پہلے اس سے پہلے میں بتا دوں جو آپ نے لائسنسی اسلحے کی بات کی ہے, لائسنسی اسلحہ رکھنے والا جو شخص ہوگا وہ اپنے پاس اسلحہ رکھنے کی وجہ بھی بتائے گا اس قانون کے آنے کے بعد. اچھا. ہاں, اور اس نے اگر اپنے گھر میں جیسے لوگوں نے شکار کرنے والے گنیں لٹکائی ہوتی ہیں اپنے ڈرائنگ روم میں, وہاں پہ بھی اگر اس نے نمائش کرنی تو اس کے لیے بھی ایک خصوصی اس کو اجازت نامہ لینا پڑے گا ہوم ڈپارٹمنٹ سے کہ میرے پاس یہ اسلحہ ہے تو میں نے یہ اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے تو میں نے یہاں پہ لگانا. اچھا, اب اس کی جو سخت سزائیں جو آپ کو میں بتاؤں, پہلے تو یہ ہے کہ ابھی اس وقت تک جب تک یہ لاگو نہیں ہے, اسلحہ اگر کسی سے برآمد ہو جاتا ہے غیر قانونی لائسنس نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ جب کسی سے اگر اسلحہ برآمد ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر 13ویں پینٹ کی ایک دفعہ ہے وہ لگتی ہے جس کی نا ایک دن بعد بیل بھی ہو جاتی ہے. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا, یہ قانون نافذ ہوتے ہی پنجاب سرنڈر غیر قانونی اسلحہ ایکٹ 2026 لیکن نافذ ہونے کے بعد 10 سال سے لے کے 10 لاکھ روپے جرمانہ, 3 لاکھ سے 10 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے. رقمیں وغیرہ میں کوئی فرق ہو, جیسے یہ آئے گی تفصیلات جیسے سامنے آئیں گے سامنے, اور 10 سال تک قید, اور بڑا سیریس قسم کی یہ سزائیں ہیں, یہ کوئی چھوٹی سزائیں نہیں ہیں, یہ دونوں لاگو ہو سکتی ہیں. اور لسٹر پولا بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غیر قانونی اسلحے کا ہمارے کام نہیں ہے, جن کے پاس ہیں وہ جمع کرا دیں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ جو غیر قانونی اسلحہ ہے, میرے ذہن میں چل بھی رہا تھا یہ سوال پہلے, تو پتہ کیسے چلے گا کہ رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے, اور یہ جمع کیوں کرائیں گے؟ اب بڑی خوفناک بات بتاؤں میں آپ کو. اچھا, ناظرین کے لیے بھی ہے, میں آپ کو ناظرین بتاؤں, آپ کے پاس اسلحہ ہے اور آپ نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت پہ وہ کہیں نہ کہیں کسی کو دکھایا ہے. ظاہر بندے کا اسلحہ ہوتا ہے, بندہ ٹیکا ٹکا بناتا ہے, اور آپ نے ویڈیوز بھی بنائی ہوئی, ویڈیوز بھی اپلوڈ ہیں آپ لوگوں کی, یہ چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. اس کے علاوہ آپ کے اپنے حلقے میں سے لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس غیر قانونی اسلحہ, یعنی کہ گھر ٹھیک ہے, اور وہ آپ کو متعلقہ پولیس کو معلوم ہے زیادہ تر کہ کس کس کے پاس اسلحہ ہے. یہ لسٹیں موجود ہیں اور بن چکی ہوئی ہیں. یہ میں آپ کو آپ کے پروگرام میں یہ ایک بہت بڑی خبر بریک کر رہا ہوں, اس میں لوگوں کا فائدہ ہے اس میں, ٹھیک ہے. اگر لوگوں کے کوئی سوالات ہوں وہ کمنٹس باکس میں اپنے علاقے کے لحاظ سے ہمیں وہ سوال کریں, ہم اس کے بھی جواب دیں گے, کیونکہ بڑا سیریس ایشو, یہ چھوٹا ایشو نہیں ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے جو اعلان کر دیا آپ یہ سمجھے چھوٹی بات ہے. یہ بہت بڑا خوفناک ایک نیا کھاتا کھلنے جا رہا ہے. مطلب اگر ایسا میں یہ کہوں کم نہیں ہوگا کہ غدر مچنے جا رہا ہے, ایک مخصوص لوگوں میں مخصوص دنیا میں غدر مچنے جا رہا ہے. اب یہ غیر قانونی اسلحے میں اور جو لائسنسی اسلحے میں فرق کیا ہے ان کو کیسے پتہ ہے؟ میں نے آپ کو جو بتایا ابھی معلوم ہے, یہ خفیہ لسٹیں بنی ہوئی ہیں اور ان کے پاس موجود ہیں. جو نہیں ہوں گی دائیں بائیں سے مخبریاں ہو جائیں گی, ان کو پتہ چل جائے گا. اور جتنے اسلحہ لائسنس ہیں اس وقت وہ سارے کمپیوٹرائز ہیں,
اور ان کو پتہ ہے کہ کس کے پاس کون سا اسلحہ ہے، کس کے پاس کون سا نہیں ہے. تو یہ نیا قانون آنے کے بعد تو بہت زیادہ سختی ہو جائے گی. اسلحہ آپ بالکل بھی لے کے نہیں چل سکتے. اور یہ جو سیکورٹی ایجنسیز کے جو اگر آپ نے گن مین بھی رکھے ہوں گے، اب یہ سیکورٹی ایجنسیز کے بھی اسلحے چیک کیے جا رہے ہیں. اچھا وہ کیا جائے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ان کے پاس 10 اسلحہ لائسنس ہیں، انہوں نے 20 گن مین جو ہے نا آگے 50 گن مین دیے ہوئے. اصل آپ کے پاس صرف 20 ہیں اور آپ نے 50 دیے ہوئے آگے گن مین، اور وہ بھی جسٹیفائی کرنے ہوں گے، بتانا ہوگا.